الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عمن یعمل الظالمون۔ برادران محترم و برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنا کر دنیا کے نظام کو چلایا، انسانوں کو پیدا کیا، خرب و انسان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے اور قیامت تک آئیں گے، لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور انسانوں کے درمیان فتنہ فساد اور ظلم کو اللہ نے ناپسند فرمایا۔ ظلم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے اور اپنے بندوں کے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر بھی حرام قرار دیا ہے اور اپنے بندوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا۔ تو ظلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا۔ ظلم ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ اب ظلم کی بھی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ پر ظلم۔ اب اللہ پر ظلم کیسے ہوگا؟ کوئی کہے اللہ پر ظلم کیا ہے؟ تو اللہ پر بھی ظلم ہے، اور وہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں پیدا کیا، اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، اللہ آپ کو پلا رہا ہے، اب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور آپ اپنی ذات سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں تو یہ اللہ پر ظلم ہوا۔ ایک ہے انسانوں پر ظلم۔ انسانوں پر ظلم کہ کسی کا حق چھین لیا، قتل کر دیا، بددیانتی، رشوت لینا، یہ سب انسانوں پر ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا ہے۔ اور ایک ہے اپنے نفس پر ظلم۔ اپنے نفس پر ظلم کیا ہے؟ کہ گناہ کا کرنا، توبہ نہ کرنا اور دین سے دوری اختیار کیے رہنا، تو یہ ظلم ہے۔ اس طرح کے یہ ظلم ہیں، اور ظالم کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کھول کر بیان کیا کہ ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان واقعات کو ذکر کر دیا کہ یہ امت ان واقعات کو دیکھ کر، ان واقعات کو پڑھ کر عبرت حاصل کرے۔ قوم عاد کو دیکھ لیجئے کہ ایسی قوم جسم سے بھی طاقت، جسمی اعتبار سے بھی طاقت و قوت ہے، مال کے اعتبار سے بھی طاقت و قوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اتنی طاقتور قوم کہ ہم نے ان کو طاقتیں دی، ہم نے ان کو قوتیں دی، ہم نے ان کو مال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ذرا قوم عاد کو جا کر پڑھو تو صحیح، ان کو دیکھو تو صحیح۔ قرآن میں ان کا واقعہ ذکر ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، تم نے نہیں دیکھا؟ ارم ذات العماد، ارم والی قوم، ارم کے ساتھ یعنی ستونوں والی قوم، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ان کے بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ ان
ان پر ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. ہود علیہ السلام ان کے درمیان میں آئے تو ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو انہوں نے وقت کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بنایا. ہود علیہ السلام کا مذاق بنایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بارش بند کر دی. اب ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے تو بارش بند کر دی، قحط میں مبتلا کر دیا، سوکھا پڑ گیا، کھانے اور پینے کو بھی وہ ترس گئے، لیکن پھر بھی بات نہیں آئے، پھر بھی نہیں بدلے. تو ایک سیاہ بادل کو ان کے اوپر بھیجا. اب وہ لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے، وہ لوگ اس بادل کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ پانی آ گیا، پانی آ گیا، لیکن اصل میں وہ جو بادل تھا وہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم. یہ وہی چیز تھی جن کے لیے یہ جلدی کر رہے تھے، ایک دردناک آندھی. تو ان پر دردناک آندھی آئی، بارش برسائی گئی، تو وہ جگہ ایسی ہو گئی کہ ان کے گھر کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچی، سب ہلاک کر دیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے قوم عاد کا واقعہ ذکر کر دیا کہ قوم عاد کو دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد لم التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. اور قوم ثمود کو دیکھو، قوم ثمود کو دیکھو جو وادیوں میں، جو پہاڑوں پر، جو چٹانوں پر وہ تراش کر گھر بنا دیا کرتے تھے، وہ بھی اتنی طاقتور قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی طاقتوں سے نوازا تھا. اتنی طاقتور قوم کہ وہ پہاڑوں اور بڑے بڑے چٹانوں پر وہ تراش کر گھر بنا دیا کرتے تھے اور اپنے آپ میں فخریہ طور پر کہتے تھے من ہوا اشد منہ قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی ایسی چیخ بھیجی کہ وہ بھی ہلاک کر دیے گئے. فرعون کو دیکھ لیجیے، وفرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون جو یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ رب ہوں. اس نے بنی اسرائیل میں بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں ہوئی، فرعون کے محل میں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پروان چڑھے تو اس کی ظلم کی اتنی انتہا ہو گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل قوم کو لے کر اس سے نجات دلانے کے لیے دریا کی طرف لے کر چلے. اب سامنے دریا ہے اور پیچھے پورا فرعون کا لشکر ہے. تو اب یہاں پر کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو دریا تھا اس دریا کو تقسیم کر دیا، 2 حصے ہوئے، راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر اس راستے سے پار ہو گئے، دریا سے پار ہو گئے. فرعون نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، فرعون سمجھ رہا ہے یہ راستہ تو میرے لیے بنایا گیا، یہ پانی میں ایک راستہ بن گیا ہے، 2 حصے ہو گئے ہیں، ایک پانی کا حصہ ادھر ہے، ایک پانی کا حصہ ادھر ہے، پورا راستہ نظر آ رہا ہے. تو وہ فرعون بھی اپنے پورے لشکر کو لے کر وہ دریا میں اس راستے کی طرف گیا. لیکن اس کو کیا پتا تھا یہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر ہو رہا ہے. جب وہ بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پانی کو جیسے تھا ویسے ملا دیا اور پانی میں اس کو غرق کر دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا. آج بھی اس کی لاش موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے ظالم تھے، جتنے ظلم کرنے والے تھے، ان سب کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ظالم کا جو ظلم ہے وہ ایک حد تک رہتا ہے، ایک حد تک رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، بھلے ہی کچھ دیر سے آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. میرے بھائیوں، آج کا جو دور ہے وہ ظلم اور ناانصافی کا دور ہے. آج کا دور ظلم اور ناانصافی کا دور ہے. پوری دنیا میں ظلم کی ایک داستان رقم ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے، سب سے زیادہ جو ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے، رقم ہو رہی ہے، وہ فلسطین پر ہو رہی ہے. سب سے زیادہ داستانیں فلسطین پر رقم ہو رہی ہیں.
کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے، ماؤں کے گود میں سوتے ہوئے بچے، ماؤں کے گود میں دودھ پیتے ہوئے بچے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ماؤں کی گود میں وہ بے جان، ماؤں کی گود کے آغوش میں وہ بے جان پڑے ہوئے ہیں، مائیں ان کو دیکھ رہی ہیں۔ فلسطین کی جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، لیکن ان کے حوصلے پہاڑ جیسے بلند ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ، وہاں پر نمازیوں کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانیت کے حقوق کو اس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، صرف جسمانی اعتبار سے ان پر ظلم نہیں، بلکہ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی بجلی، ان کی دوا سب بند کر دی گئی۔ تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ ظالم کا جو انجام ہے بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ظالم کا ساتھ دیا اور مظلوم کا ساتھ نہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ اب ظالم کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے اور مظلوم کے ساتھ نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ ظالم کے ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی یہ صورتحال آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے پھر بھی آپ ان ظالموں کے پروڈکٹس اور ان کے جو برانڈز ہیں ان کو اگر استعمال کر رہے ہیں، ان کو اپنی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ ظالم کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جتنے پروڈکٹس ہیں ان کے، جتنے برانڈس ہیں ان کو استعمال نہ کریں۔ بھئی کوئی کہے کہ یہ بائیکاٹ ہے، اس بائیکاٹ سے کیا اثر ہوگا؟ ہمارے اکیلے کے بائیکاٹ سے کیا اثر ہوگا؟ ایک بنگلہ دیش کی ایک رپورٹ ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک کوکا کولا جو ایک بڑی فیکٹری اور جو وہاں پر ایک برانچ ہے، تو وہاں پر ایک مینیجر ہے، اس مینیجر سے اس کے دوست نے پوچھ لیا کہ بھائی جو یہ آج کل بائیکاٹ کا سلسلہ چل رہا ہے اس کی کیا ہے، مطلب یہ بائیکاٹ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف بنگلہ دیش کے بارے میں بتاؤں یا پوری دنیا کے بارے میں تمہیں اس کے بارے میں خبر دوں؟ اس نے کہا صرف بنگلہ دیش کے بارے میں بتا دیں۔ تو اس نے کہا جو ڈھاکہ ہے، بنگلہ دیش میں کوئی شہر ہوگا، ڈھاکہ میں ہر سیزن میں ہماری سیل جو ہوتی تھی وہ 23 سے 25 ارب سے کم نہیں ہوتی تھی، اور ڈیلرز کے فون ہمارے پاس آتے تھے کہ مال بھجوا دیں، اور ہمیں ان کے لیے مال تیار کرنا مشکل ہوتا تھا۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں فون کرنا پڑتا ہے، ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اپنا مال اٹھا لو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں پہلے آپ ہماری سیکورٹی واپس کریں، اس لیے کہ اب آپ کے پروڈکٹس کوئی نہیں خرید رہا۔ آج وہ جو 23 سے 25 ارب کا جو سیل تھی وہ 2 ارب آ کر رہ گئی۔ تو بھائی بائیکاٹ سے ہوتا ہے، کوئی کہے کہ کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ بگڑتا ہے، بہت کچھ بگڑتا ہے۔ بھائی سب مل کر اگر ایک برانڈ کو یا ایک چیز کو لینا بند کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، تو ایک بوتل پیپسی کی ہے، ہر کوئی مل کر اگر اس کو لینا چھوڑ دے تو اربوں خربوں کا نقصان ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی چیز، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سارے برانڈز ان کے مارکیٹ میں موجود ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں، اس کے بدل بھی ہیں۔ بھئی جہاں پر ایک اسرائیلی پروڈکٹ ہے تو اس کے بدل میں بھئی انڈین پروڈکٹ بھی موجود ہے، تو آپ اس کا استعمال کریں۔ وہ تو ایڈورٹائزمنٹ اتنی ہو چکی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے وہ انہی پروڈکٹس کا ہے۔ ہم مارکیٹ میں جائیں گے بچوں کے لیے یہ دودھ پلانے کے لیے، دودھ میں ملانے کے لیے، تو وہ اس کے ایک الگ اس پاؤڈر آ رہے ہیں، تو وہی پاؤڈر ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اگر ہم ڈھونڈیں ان چیزوں کو استعمال کریں تو میرے بھائیوں یہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کا استعمال نہ کریں، ان کا بالکل لیا بائیکاٹ کریں، ورنہ آپ کا جو پیسہ ہے، یہی جو پیسہ یہ ہمارے جو بھائی بہن ہیں، ہمارے بچے جو وہاں کے بچے ہیں، ان پر گولیاں اور بم کی شکل میں یہی پیسہ برستا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کریں۔ یہ ہمارے یہاں اس کی ہم بہت زیادہ بے فکر ہو کر جی رہے ہیں، بالکل بائیکاٹ نہیں کر رہے اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اکیلے کے بائیکاٹ سے کیا ہوگا۔ آپ بائیکاٹ کر کے تو دیکھیں، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، ہر چیز گھر میں استعمال ہونے والی چیز ہو، اس کو دیکھیں، اس پر غور و فکر کریں کہ یہ چیز میں جو لا رہا ہوں یہ کہیں اسرائیلی پروڈکٹس تو نہیں ہے۔ آپ
थोड़े दिन तक आपको परेशानी होगी, फिर आपको सारे जो जितनी भी इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं आपको मालूम पड़ जाएगा और फिर उसके बाद बाइकाट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, खुदा रा उन माएँ बहनें और उन बच्चों पर तरस खाकर ये बाइकाट कर दें और अपनी दुआओं में उन मज़लूमों को शामिल करें। अपनी दुआओं में अपने लिए बाद में, अपने आप को बाद में रखें, अपने घर बार को बाद में रखें, अपने कारोबार के बारे में बाद में मांग लें, पहले उन मज़लूमों के लिए दुआ कर लिया करें, वरना ऐसा ना हो कि हम ज़ालिमों के सफ़ में खड़े हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ हम पर हो जाए, या कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला का सामना हो और अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये सवाल कर लें, तो फिर हम क्या जवाब दे सकेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, बाइकाट करें और अपनी जुल्म जो है उस जुल्म को समझें कि किस तरीके से कैसा जुल्म हो रहा है, थोड़ा पढ़ें, अपनी ज़िंदगियों से निकलें, अपनी मफाद परस्ती से निकलें, अपने कारोबार से निकल कर थोड़ा इस तरफ ध्यान दें।